بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے الشعیر والبر والتمر والملح کیلی والذهب والفضة وزنی ابدا وان ترک فیہا، ای وان ترک الکیل فی الاربعة المتقدمة والوزن في الآخرين لقوله عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة الحديث، ويحمل في غيرها على العرف، فلم يجز بيع البر بالبر متساويا وزنا والذهب بجنسه متماثلا كيلا كما لم يجز مجازفة، واعتبر تعيين الربوي في غير صرف بلا شرط تقابض. المعتبر في بيع الأموال الربوية أن يكون المبيع معينا حتى لو لم يكن معينا كان سلما فلا بد فيه من شرائطه، وإن لم يوجد شرائط السلم كان العقد بيعا غير سلم فلا بد من التعيين، ولا يشترط التقابض في المجلس إن لم يكن صرفا حتى لو كان صرفا يشترط. وعند الشافعي رحمه الله يشترط التقابض في المجلس في بيع الطعام سواء بيع بجنسه أو خلاف جنسه، أي بخلاف جنسه، هذا في الأموال الربوية. أما في غيرها إن لم يكن معينا فإن كان مما يجري فيه السلم فإن وجد شرائط السلم يصح بشرائطه بطريق السلم، فإن لم توجد يفسد البيع، وإن لم يجري فيه السلم يفسد البيع لعدم التعيين۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ نے دو مسئلے ذکر کیے ہیں۔ پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ جو اشیاء حدیث کے اندر کیلن ذکر کی گئی ہیں کیا تا قیامت وہ کیلی ہی رہیں گی، اور جو وزنی ذکر کی گئی ہیں وہ تا قیامت وزنی ہی رہیں گی، یا عرف کی وجہ سے ان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر 6 چیزیں جو حدیث کے اندر آئی ہیں، الشعیر والبر والتمر والملح اور الذهب والفضة۔ تو الشعیر والبر یعنی جو گندم، کھجور اور نمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ناپ کر بیچی جاتی تھی، یعنی سا، آدھا سا، 2 سا، اس طریقے سے، اور سونا اور چاندی کو تول کر بیچا جاتا تھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا تا قیامت یہ موزونی ہی رہیں گے، مکیلی ہی رہیں گے، یا عرف کی وجہ سے ان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے؟ جیسے ہمارے زمانے کے اندر یہ شعیر، بر، تمر، ملح، یہ جو اشیاء ہیں یہ تول کر بیچی جاتی ہیں، ناپ کر نہیں بیچی جاتی۔ تو اس میں 2 آراء ہیں، ایک تو جمہور فقہا کی ہے، شافعیہ کی، حنابلہ کی، مالکیہ کی، امام ابو حنیفہ کی، امام محمد رحمہم اللہ، ان تمام حضرات کی رائے یہ ہے کہ جو چیزیں اس حدیث کے اندر وزنی اور کیلی طور پر ذکر کی گئی ہیں یہ تا قیامت کیلی اور وزنی ہی رہیں گی، عرف کی وجہ سے ان میں تبدیلی نہیں آ سکتی، یعنی وزنی کیلی نہیں بن سکتی، کیلی وزنی نہیں بن سکتی۔ جبکہ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں عرف کو دیکھا جائے گا کہ عرف کس طرف جا رہا ہے، یا عرف کے اندر کیا چیز رائج ہے، اس کے اعتبار سے مکیلی موزونی کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ عبارت دیکھ کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، پھر امام یوسف رحمہ اللہ کی رائے اور دیگر جو فقہا کی رائے ہے اس سے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الشعیر گندم، والبر جو یا گیہوں، والتمر کھجور، والملح اور نمک، یہ چاروں کیلی ہیں، والذهب والفضة وزنی ابدا، سونا اور چاندی یہ ہمیشہ وزنی ہیں۔ وَإِن تُرِكَ فِيهِ، اگرچہ لوگوں نے اس کا تعامل اس اعتبار سے چھوڑ دیا ہو، یعنی گندم وغیرہ کو تولنا شروع کر دیا ہو اور سونا چاندی کو ناپنا شروع کر دیا، پھر بھی یہ شرعی طور پر اور فقہی طور پر اپنی اسی اصل پر باقی رہیں گے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھیں۔ وَإِن تُرِكَ الْكَيْلُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، مطلب یہ ہے کہ پہلی جو 4 چیزیں ہیں اگر ان میں ناپنا چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ناپ کر بیچنا خریدنا چھوڑ دیا جاتا ہے، ترک کر دیا جاتا ہے، وَالْوَزْنُ فِي الْآخِرَيْنِ أَيْ تُرِكَ الْوَزْنُ فِي الْآخِرَيْنِ، اور آخری 2 چیزوں میں سونا چاندی میں وزن کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں ناپنا شروع کر دیا جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم الحنطۃ بالحنطۃ، دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الحنطۃ بالحنطہ
اس کے اندر جس چیز کو آپ نے کیلی طے کر دیا وہ کیلی ہے، جس کو وزنی طے کر دیا وہ وزنی ہے۔ وَيُحْمَلُ فِي غَيْرِهَا عَلَى الْعُرْفِ، ان 6 چیزوں کے علاوہ بقیہ جو اشیاء ہیں، چاول ہیں اور مرچیں ہیں، مسالے ہیں، دیگر ہمارے زمانے کے اندر تو بہت زیادہ اس میں یعنی چیزیں شامل ہو جائیں گی، تو ان کا جو دار و مدار ہے وہ عرف پر ہے۔ عرف کے اندر وہ کیلن بیچی جاتی ہیں تو کیلی ہیں، وزنی بیچی جاتی ہیں تو وزنی ہے، عدداً کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو وہ عددی ہے۔ فلم يجوز بيع البر بالبر متساويا وزنا، نتیجہ اس اصول کا اور اس مسئلے کا یہ نکلے گا کہ گیہوں کا گیہوں کے بدلے میں وزن کر کے برابر بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ والذهب بجنسه متماثلا كيلا، اور سونے کو سونے کے ساتھ برابر بیچنا ناپ کر یہ بھی جائز نہیں ہے۔ كما لم يجوز مجازفة، جیسے ان کو اندازے سے بیچنا جائز نہیں ہے، یعنی جیسے اندازے سے اس کی بے شرع درست نہیں ہے، ناجائز ہے، ایسے ہی اگر ان چیزوں کو اپنی جنس کے ساتھ ہی کیوں نہ بیچا جائے لیکن وزنی کو کیلی بنا کر کیلی کو وزنی بنا کر بیچا جائے تو یہ درست نہیں ہوں گے۔ یہ تو شافعیہ، حنابلہ، مالکیہ اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کا جو قول تھا اس کو ذکر کیا گیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ اس بارے میں عرف کو دیکھا جائے گا، اگر عرف کے اندر وہ چیز پہلے کیلی تھی اب وزنی ہے تو وہ وزنی میں شمار ہوگی، اور جو پہلے وزنی تھی موزونی تھی اب وہ مکیلی کہ اس کا عرف چل رہا ہے تو اس کو مکیلی شمار کیا جائے گا۔ جہاں تک دلائل کی بات ہے تو پہلا جو مسلک ذکر کیا جس میں جمہور فقہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نص عرف سے قوی ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو دلیل ہے وہ عرف ہے، جبکہ ہم جو دلیل پیش کر رہے ہیں وہ نص ہے، تو النص اقوی من العرف، تو نص عرف سے زیادہ قوی ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے اس سے متعلقہ نیچے بڑا مفید حاشیہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس سے ساری بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں هذه الرواية مشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله، وعنه رواية أخرى رواه أبو يوسف رحمه الله، وهو أن العرف معتبر في الباب، نقله الجمهور ورجحه في الدر، وثمرة الخلاف فيما باع البر بالبر أو الشعير بالشعير، فعلى الأول لا يجوز إلا كيلا، وعلى الأخرى يجوز حيث اعتاد الناس۔ یہاں تک تو وہی مسالک ذکر ہیں۔ والدلیل الأول، پہلا جو مسلک ہے جس میں عرف کو معتبر نہیں سمجھا گیا بلکہ نص کے مطابق عمل کو ضروری قرار دیا گیا، ان کی دلیل یہ ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى الناس يبتاعون البر والشعير بالكيل فقرره فصار نصا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ گیہوں گندم وغیرہ کو وہ لوگ ناپ کے بیچ رہے ہیں تو آپ نے اسی کو مقرر فرمایا تو یہ نص بن گیا۔ والعرف وإن كان حجة لكن لا يعارض النص، عرف جو دوسرے مسلکی امام یوسف رحمہ اللہ کے مسلک کی دلیل ہے وہ اگرچہ حجت ہے لیکن نص کے مقابل تو نہیں آ سکتی، لأن حجیت العرف انما تثبت بالنص حيث قال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، کیونکہ عرف کی حجیت بھی نص سے ہی ثابت ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو مسلمان بہتر سمجھیں تو وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ یہاں تک تو پہلے مذہب کی دلیل تھی۔ اب دوسرے مذہب کی دلیل دیکھیے، امام یوسف کے قول کی دلیل دیکھیے۔ والدلیل الآخر ان النص اذا لم يكن من خصائص تعلیمه، کہ نص مطلقاً عرف سے قوی نہیں ہوتا بلکہ کچھ ایسے امور بھی ہیں جن کے اندر عرف قوی ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت دیکھیے کہ اگر نص کے اندر ایسی تعلیمات نہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے، یعنی ایک نبی ہی وہ بتا سکتا ہے، کل عبادات جیسے عبادات کی تعلیم ہے ایک نبی ہی بتا سکتا ہے کیونکہ وہی سے معلوم ہوتی ہیں، والحقوق ایسے ہی حقوق کی بارے میں جو نصوص ہیں وہ بھی وہی سے معلوم ہوتے ہیں، شارع ہی اس کو بتا سکتا ہے۔ ولم يروا شرطا كالمساوات والتقابض في الصرف، یہ یرو نہیں ہے، یہ غلط ہے، ولم يرد شرطا، ایسے ہی وہ شرط بھی نہ بیان کر رہا ہو نص، جیسے مساوات اور تقابض دونوں طرف سے قبضے کا ہونا اور برابر ہونا صرف کے اندر یہ شرط ہے تو یہ نص سے معلوم ہوا۔ بل تكون مبنية على العادة والعرف، بلکہ اس کا دار و مدار عادت پر ہو، عرف پر ہو، ہیئات الطور جیسے گھروں کی حیت ہے، ڈھانچہ ہے، واللباس وطرق العام والجلوس وغیرها،
تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں عرف کے اندر اگرچہ اس کے بارے میں نص وارد ہوتا ہے لیکن یقبل التغیر بتغیر العرفی، وہ تبدیلی کو قبول کرتا ہے عرف کی تبدیلی کے ساتھ، یعنی اگر عرف تبدیل ہوتی ہے تو یہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ لأن النص في هذا كالحكم، چونکہ ان امور کے اندر نص حکم کی طرح ہے، والعرف كالعلت، عرف علت کی طرح ہے، تو عرف کی وجہ سے علت طے ہوگی اور پھر اس علت پر نص سے ثابت ہونے والا حکم ثابت ہوگا، حکم لازم ہوگا۔ الم تسمع الى قوله الشریف فی تعبیر النقل، کیا آپ نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر النقل کے مسئلے میں فرمایا تھا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے امور کو زیادہ جانتے ہو۔ آگے اس کی بڑی تفصیل ہے اور بڑا خوبصورت اس کا حاشیہ ہے، میں خلاصتاً یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ امام یوسف رحمہ اللہ کے قول کی دلیل یہ ہے کہ عرف کی وجہ سے اس کو طے کیا جائے گا، اور عرف نص سے قوی ہوتا ہے لیکن مطلقاً قوی نہیں ہوتا۔ جب نص سے ایسی چیز ثابت ہو رہی ہو جس کا تعلق ہی عرف سے ہو، جس کا تعلق ہی لوگوں کے عادات سے ہو، تو اس صورت کے اندر نص حکم ثابت کرے گا اور اس حکم کی جو علت ہوگی وہ عرف سے ثابت ہوگی، عرف سے اس کو وجود ملے گا۔ مطلقاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نص ہمیشہ عرف سے قوی ہوتا ہے۔ ہاں، جن نصوص کے اندر ایسی تعلیمات دی جا رہی ہیں جو ایک نبی کا خاصہ ہوتی ہیں، عبادات ہیں، حقوق ہیں اور دیگر ایسے امور جو وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے، یا کوئی ایسے شرائط کا بیان ہے جس سے حکم ثابت ہوتا ہے، تو وہاں پر نص کو ہی یعنی راجح قرار دیا جائے گا، ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر ایسا نص ہے جس سے عرف ہی ثابت ہو رہی ہے یا لوگوں کے عادات وغیرہ کا سے متعلق نص ہے، تو اس صورت کے اندر عرف کو ہی ترجیح دی جائے گی۔ بہرحال نیچے حاشیہ بڑا مفید اور طویل ہے، آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جہاں تک راجح قول کی بات ہے تو متاخرین حنفیہ میں سے بہت بڑی تعداد نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا فِيهِ تَقْوِيَةٌ لِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ۔ ایسے ہی ابن الحمام رحمہ اللہ نے بھی امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی ہے۔ مزید اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہیں تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، بڑی مفید باتیں وہاں لکھی ہیں، تو آپ وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا جو مسئلہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ سونا چاندی کے علاوہ دیگر رویات کے اندر جب مبادلہ کیا جاتا ہے یعنی بیع شرا کی جائے تو اس کے اندر تعین کافی ہے، مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی صرف سونا چاندی ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر قبضہ کرنا مجلس کے اندر شرط ہے، بقیہ جو چیزیں ہیں رویات میں اگر ان کا تبادلہ کیا جاتا ہے تو صرف تعین کر دینا یہی کافی ہے، قبضہ ضروری نہیں ہے۔ عبارت دیکھیے وَاعْتُبِرَ تَعْيِينُ الرِّبُوِيِّ فِي غَيْرِ صَرْفٍ بِلَا شَرْطِ تَقَابُضٍ، کہ بے صرف کے علاوہ دیگر جو ربویات کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں، اس کے اندر تعین کرنا کافی ہے، دونوں طرف سے قبضہ کا ہونا مشروط نہیں ہے۔ المعتبر فی بیع الاموال الربویۃ ان یکون المبیع معینا، فرماتے ہیں کہ معتبر یہ ہے کہ اموال ربویہ کی بیع شرا کے اندر مبیع متعین ہونا چاہیے، طے شدہ ہونا چاہیے۔ حتی لو لم یکن معینا کان سلما، اگر وہ طے شدہ نہیں ہے تو یہ بیع سلم بن جائے گی، کیونکہ بیع سلم کے اندر مبیع مؤخر ہوتا ہے، بعد میں ادا کیا جاتا ہے۔ فلا بد فیہ من شرائطہ، تو اس کے اندر یعنی بیع سلم کے اندر پھر بیع سلم کی جو شرائط ہیں ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ شَرَائِطُ السَّلَمِ، تو جب شرائط سلم نہ پائی جائیں، كان العقد بيعا غیر سلم، تو یہ عقد سلم کے علاوہ مطلقاً بیع ہوگی۔ فلا بد من التعیین، تو طے کرنا ضروری ہوگا۔ اس عبارت کی تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ عبارت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ربویات کے تبادلے میں اگر مبیع متعین نہ کیا جائے تو بیع سلم بن جائے گی، حالانکہ بیع سلم ربویات میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے 10 من گندم دی اور کہا میں آپ سے 6 ماہ بعد 10 من گندم لوں گا، تو یہ درست نہیں ہے، چونکہ ربویات میں سلم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مجلس میں تعین کرنا، طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ بیع سلم کی ایک صورت سی بن جائے گی، اور بیع سلم کے اندر اس کی شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو بیع سلم کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ ربویات میں سے نہ ہو، تو یہ ربویات میں سے ہے تو سلم کی شرائط نہیں پائی جا رہی۔ جب سلم کی شرائط نہیں پائی جا رہی تو یہ عقد غیر سلم ہے، اور غیر سلم کے اندر پھر طے کرنا ضروری ہے، اگر طے نہیں کرتا تو یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ ولا یشترط التقابض فی المجلس،
لم یکن صرفا، اگر بے صرف نہیں ہے تو مجلس کے اندر دو طرفہ قبضہ کرنا یہ شرط نہیں ہے. حتی لو کان صرفا یشترط، اگر بے صرف ہوتی تو پھر یہ ضرور مشروط ہوتا. وعند الشافعی رحمہ اللہ یشترط التقابض فی المجلس، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجلس کے اندر دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے تمام ربویات کے اندر. فی بیع الطعام سواء بیع بجنسه او خلاف جنسه، جو بھی کھانے والی اشیاء ہیں اگر ان کا تبادلہ کیا جاتا ہے تو وہ اپنی جنس کے ساتھ بیچی جائیں یا خلاف جنس بیچی جائیں، دونوں صورتوں کے اندر قبضہ دو طرفہ ہونا ضروری ہے. حاذا فی الاموال الربویہ، یعنی ربوی اموال کے اندر، چاول کے بدلے میں گندم ہے یا گندم کے بدلے میں گندم ہے، یہ چیزیں کھانے والی ہیں. بجنسی او بخلاف جنسی، امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک ان پر مجلس کے اندر قبضہ کرنا ضروری ہے. دلیل ان کی مشہور حدیث ہے فَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، تو فرماتے ہیں یدم بیدن کا مطلب قبضہ ہی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ سے لو. لیکن حنفی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک روایت کے اندر جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عینم بعین کی کلمات بھی منقول ہے، اور عینم بعین کا مطلب یہ ہے کہ چیز طے ہونی چاہیے، متعین ہونی چاہیے. تو متعین ہونا ضروری ہے، نہ یہ کہ قبضہ ہونا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سونا چاندی کے علاوہ دیگر اشیاء طے کرنے سے طے ہو جاتی ہیں، متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں. سونا چاندی طے کرنے سے طے نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر مجلس میں قبضہ ضروری ہے، اور پہلی جو چیز ہے اس کا طے کرنا بھی کافی ہے. اما فی غیرہا، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، ان لم یکن معینا، اگر وہ معین نہیں ہے، فإن كان مما يجري فيه السلم، یعنی ربویات کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ متعین نہیں ہیں، تو دیکھیں گے کہ اگر اس میں سلم جاری ہو سکتی ہے، بے سلم قائم ہو سکتی ہے. فإن وجد شرائط السلم، اگر اس میں سلم کی شرط پائی جا رہی ہے، يصح بشرائطه بطریق السلم، تو اس کی شرائط کے ساتھ سلم کے طریقے پر اس کو آپ یعنی منعقد کر دیں گے. فإن لم توجد، اگر شرائط سلم نہیں پائی جاتی، یفسد البیع، تو بیع فاسد ہو جائے گی. وإن لم يجر فيه السلم يفسد البيع لعدم التعيين، اور اگر اس میں سلم نہیں جاری ہو سکتا تو بیع فاسد ہے، اس لیے کہ تعین نہیں پائی جا رہی. آسان مسئلہ تھا اس لیے ترجمہ کر کے آپ کو یہ سمجھا دیا، امید ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.